انسانی بقا کی جنگ، سروائیول، اس سے متعلق چاہے کوئی مووی ہو یا ناول ہو، مجھے ہمیشہ سے بہت پسند رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سا سبق بھی ہوتا ہے کہ کیسے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو یہ بھی اسی قسم کا ناول ہے۔ اس کا عنوان ہے رابنسن کروسو۔ اس کے مصنف ہیں ڈینیل ڈیفو اور اس کی تخلیص و ترجمہ کیا ہے ستار طاہر نے۔ رابنسن کروسو پہلی بار سن 1719 میں شائع ہوا۔ پہلی اشاعت کے ساتھ ہی اس کی مقبولیت کا آغاز ہوا اور 2.5 صدیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی بلکہ مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ اس ناول پر متعدد فلمیں بن چکی ہیں اور کئی بار ٹی وی سیریل بھی بنے ہیں۔ قسط نمبر 1 ہے جہاز کی تباہی۔ میرا نام رابنسن کروسو ہے اور میں یارک شائر برطانیہ کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد مجھے ہمیشہ سمندری سفر سے منع کرتے تھے، جبکہ مجھے سمندری سفر کا جنون تھا۔ 18 برس کی عمر ہوگی جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی روزی کمانے کے لیے سمندری سفر کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ والد کے منع کرنے کے باوجود میں مختلف قسم کا مال تجارت لے کر لندن سے ایک تجارتی جہاز پر سوار ہو کر گنی کی طرف روانہ ہوا۔ پہلا سفر ہی بڑا بدقسمت رہا۔ سمندر کے بیچ میں بحری قزاقوں نے جہاز پر حملہ کیا اور سب کچھ لوٹ کر جتنے مسافر تھے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ مجھے خریدنے والا ایک ترک تھا۔ 2 سال تک میں اس کی غلامی کرتا رہا، پھر اپنے ایک غلام ساتھی کے ساتھ فرار کا منصوبہ بنایا۔ اس بیچارے کو بھی سمندری لہریں بہا کر لے گئیں۔ میں نے کئی خطرات کا سامنا کیا۔ ایک جنگل میں جو جنگلی درندوں سے بھرا ہوا تھا، ایک حبشی قبیلہ میرا میزبان بنا اور کئی دنوں تک میں ان کا مہمان رہا۔ پھر جب ایک تجارتی جہاز وہاں سے گزرا تو وہ لوگ مجھے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھا کر جہاز تک چھوڑ آئے۔ جہاز کا کپتان بڑا اچھا اور مہربان انسان تھا۔ اس نے مجھے جہاز میں بٹھایا، میری ضرورتیں پوری کیں اور کرایہ لیے بغیر مجھے برازیل پہنچا دیا۔ میں نے کئی ماہ وہاں مزدوری کی، پیسہ جمع کیا اور کچھ سامان خریدنے کے بعد لندن روانہ ہوا۔ یہ سامان لندن میں اچھے داموں بک گیا۔ اگرچہ میں اس بحری سفر میں مرتے مرتے بچا تھا اور غلام تک بنا لیا گیا تھا، لیکن میرے دل سے سمندری سفر کا شوق نہ نکلا۔ دل میں یہ بات سما گئی کہ پھر سفر کرنا ہے اور قسمت آزمانی ہے۔ یوں پھر سے سامان تجارت خریدا اور ایک بار پھر سمندری جہاز پر سوار برازیل کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارا یہ جہاز 120 ٹن وزنی تھا۔ 6 توپیں اس پر نصب تھیں۔ 20 سے زائد آدمی اس پر کام کرتے تھے۔ گرم مسالے اور کپاس سے لدا جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور جہاز سمندری طوفان میں یوں ڈولنے لگا جیسے کوئی کھلونا ہو۔ جہاز کا کپتان تجربے کار تھا، لیکن زبردست طوفان کے سامنے کیا کر سکتا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور جہاز کی قسمت بھی خراب تھی کہ اس کا رخ سمندر میں ابری چٹانوں کی طرف ہو گیا۔ لنگر ٹوٹ گیا۔ کوئی اور تو کیا، خود کپتان تک کو معلوم نہیں تھا کہ جہاز کس طرف جا رہا ہے۔ سامنے بڑی بڑی چٹانیں دکھائی دے رہی تھیں اور ہوائیں اتنی طاقتور کہ انہوں نے جہاز کو دھکیل کر ان نوکیلی چٹانوں سے ٹکرا دیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا، جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں اپنے آپ کو کسی مبالغے کے بغیر بڑا ماہر تیراک سمجھتا ہوں، لیکن میں اس وقت بکھرے ہوئے سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جوان تھا، تن و من تھا، اس لیے میں تیرتا ہوا ان چٹانوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر جو کچھ میں نے دیکھا وہ انتہائی ہولناک تھا۔ کپتان کا سر پھٹا ہوا تھا اور اس کی لاش میرے سامنے بہہ رہی تھی۔ جہاز کے کئی اور ملازموں کی لاشیں بھی بہتی ہوئی میرے قریب سے گزریں۔ آس پاس بہت سی چیزیں بہہ رہی تھیں، ان میں ایک چھوٹی سی کشتی بھی تھی۔
پوری طاقت سے کام لیتے ہوئے میں کسی نہ کسی طرح اس کشتی تک پہنچ گیا۔ کشتی میں اپنے آپ کو گرانے کے بعد میں گویا بے ہوش ہونے لگا۔ میرا پیٹ سمندر کے کڑوے پانی سے بھر گیا، الٹا لیٹا تو پانی پیٹ سے نکلنے لگا۔ پھر یکدم طوفان کا زور ٹوٹ گیا، یوں لگتا تھا کہ طوفان کا مقصد یہ تھا کہ جہاز ٹوٹ جائے، کپتان اور دوسرے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اب ہوا کی تیزی بھی کم ہو گئی تھی اور بارش بھی ہلکی ہو گئی تھی۔ جہاز چٹانوں میں پھنسا ہچکولے کھا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ میری کشتی کے پیچھے ساحل ہے جس کے اونچے اونچے درخت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ قدرت مجھ پر مہربان تھی۔ ایک زبردست پانی کی لہر نے میری کشتی کو اچھالا اور ساحل کی ریت پر لا پھینکا۔ میں بہت دیر تک وہاں ریت پر لیٹا رہا۔ ہلکی بارش میرے جسم پر برستی رہی۔ سانس لے کر ہمت کر کے میں نے سر اٹھا کر جزیرے کی طرف دیکھا۔ یہ ایک انوکھا جزیرہ تھا۔ درخت کم تھے، اونچی چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر سمندر میں جہاز 2 ٹکڑے ہو کر چٹانوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ کشتی جو مجھے ساحل تک لائی تھی، اس کے ایک طرف کے تختے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ میں نے سچے دل سے خدا کا شکر ادا کیا جس نے میری جان بچائی تھی۔ اس خوفناک اور جان لیوا طوفان نے جہاز کے ٹکڑے کر دیے تھے اور میرے خیال کے مطابق تمام ملاحوں کو ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے سچے دل سے خدا کا شکر ادا کیا جس نے میری جان بچائی تھی۔ اس خوفناک اور جان لیوا طوفان نے جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور میرے خیال کے مطابق تمام ملاحوں کو ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا۔ کپتان اور بہت سے ملاحوں کی لاشیں تو میں نے خود طوفانی لہروں میں بہتے ہوئے دیکھی تھی۔ اگر باقی لوگ زندہ ہوتے تو ساحل پر نظر آتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ساحل پر نہیں تھا۔ میں اکیلا ہی زندہ سلامت ساحل تک پہنچا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ان ملاحوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ میں سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ لہریں کئی چیزیں بہا کر ساحل کی ریت تک لا رہی تھیں۔ ملاحوں کی ٹوپیاں اور جوتے تھے۔ میں نے ایک سرخ ٹوپی اٹھائی، اسے نچوڑا، جھاڑا اور اپنے ننگے سر پر پہن لیا۔ اس طرح اپنے پیروں میں پورے آنے والے بوٹ اٹھائے، ان میں سے پانی نکالا اور پاؤں میں پہن لیا۔ میرے کپڑے تو گیلے تھے ہی، لیکن قمیض کوہنیوں سے پھٹ گئی تھی۔ بہرحال میں زندہ تھا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگلے باب کا عنوان ہے سنسان جزیرہ۔ قدرت کے رنگ نیارے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل غائب ہوئے اور دھوپ نکل آئی۔ میں زندہ تھا لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ بھوک اور پیاس نے تنگ کر رکھا تھا اور قدرت نے مجھے اس ویران اور خوفناک جزیرے میں بھوکا پیاسا مرنے کے لیے لا پھینکا تھا۔ میری جیب میں لکڑی کا بنا ہوا تمباکو پینے کا پائپ اور تمباکو کا چمڑے کا بٹوا رہ گیا تھا۔ تمباکو بھیگ چکا تھا۔ میں نے تمباکو کو سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ میرے پاس دیا سلائی بھی نہیں تھی کہ تمباکو کے کش ہی لگا سکتا۔ میں بہت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ پیاس کی شدت نے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ سامنے سمندر تھا لیکن اس کا پانی پیا نہیں جا سکتا تھا۔ پانی کی تلاش میں اٹھ کر چلنے لگا۔ سمندر کے کنارے کنارے چلتے ایک گڑھا دیکھا جس میں بارش کا پانی جمع ہوا تھا۔ یہ میٹھا پانی پیا تو پیاس بجھ گئی، لیکن بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ جو درخت نظر آ رہے تھے ان پر کوئی پھل نہیں تھا۔ شام بھی سر پر کھڑی تھی۔ جزیرے کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیسے کیسے درندے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے رات کسی درخت پر بسر کرنی چاہیے۔ میں بہت تھک گیا تھا، اس لیے سونے کے لیے ایک درخت کا انتخاب کر کے اس پر چڑھ گیا۔ شدید تھکن کا یہ فائدہ ہوا کہ میں جلد ہی سو گیا۔ اگلے دن جب میں بیدار ہوا تو دن چڑھ چکا تھا۔ ہر طرف دھوپ تھی، درختوں پر پرندے چہک رہے تھے۔ میں درخت سے نیچے اترا۔ سمندر اب بالکل پرسکون تھا، جیسے کبھی طوفان آیا ہی نہ ہو، لیکن چٹانوں میں پھنسا ہوا ٹوٹا ہوا جہاز زبردست طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔
یہ جہاز کبھی پورا تھا، اس پر انسانوں کے کہکے گونجتے تھے، اور وہ سب اب مر چکے تھے۔ ان کی یاد نے مجھے رلا دیا۔ میں نے جہاز پر جانے کا ارادہ کر لیا کیونکہ جہاز پر جانا میری زندگی کے لیے بے حد ضروری تھا۔ وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملنے کی امید تھی۔ میں اپنی ٹوٹی کشتی میں بیٹھا جس کا پیندہ صحیح سلامت تھا، لیکن چپو تو طوفان میں بہہ گئے تھے۔ میں نے کشتی کو کھینچ کر سمندر میں پہنچایا اور پھر اس پر سوار ہوا۔ ہاتھوں کی مدد سے میں نے کشتی کو جہاز کی طرف لے جانا شروع کیا۔ چپو نہ ہو تو کسی کشتی کو کھینا بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ کشتی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو۔ بہرحال میں ہمت کر کے کشتی کو چٹانوں تک لے ہی گیا جہاں جہاز کا آدھا حصہ پھنسا ہوا تھا۔ جہاز کا دوسرا آدھا حصہ پانی میں غرق ہو چکا تھا۔ کشتی سے اتر کر اسے ایک چٹان کے کنارے سے باندھا، رسی کی مدد سے آدھے جہاز کے اوپر آیا۔ جہاز یوں ٹوٹ کر الگ ہوا تھا جیسے کوئی چاقو سے کیک کو کاٹ دیتا ہے۔ جہاز کے باورچی خانے کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک چٹان کی نوک نے اس حصے میں ایک بڑا شگاف بنا دیا تھا۔ باورچی خانے کا سارا سامان سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتا رہا۔ کھانا پکانے کے تیل کے سارے کنستر بہہ چکے تھے۔ جہاز کے فرش پر مجھے ایک کلہاڑی دکھائی تھی جسے میں نے اٹھا لیا۔ ایک الماری دیکھی جو ابھی تک بند پڑی تھی۔ کلہاڑی سے اس الماری کو توڑا۔ الماری سے لکڑی کا ایک بہت بڑا ڈبہ ملا جس میں بکری کے گوشت کے کچھ خشک ٹکڑے تھے، کچھ چاول تھے، کچھ پیاز، ایک تھیلا جس میں بڑھائی کے کام کے سارے اوزار موجود تھے۔ ایک ایسا چھوٹا تھیلا ملا جس میں بارود اور چھرے بھرے ہوئے تھے۔ ایک بندوق اور ایک پستول بھی وہاں سے مل گئے، اور پھر ایک دیا سلائی بھی۔ اس سارے سامان کو ایک بوری میں ڈال کر کندھے پر اٹھایا، کشتی میں رکھا اور پھر کشتی کو جزیرے کے ساحل تک لے آیا۔ وہ درخت جس پر میں نے رات بسر کی تھی اس کے ساتھ اس بوری کو لٹکا دیا۔ خشک گوشت کے کچھ ٹکڑے پیاز سے کھائے، آگ جلا کر اپنے کپڑے خشک کیے، پائپ میں تمباکو ڈالا اور کش لگانے لگا۔ پھر پستول میں بارود بھر کر جزیرے کا چکر لگانے چل دیا۔ میں نے سن اور پڑھ رکھا تھا کہ برازیل میں ایسے جزیرے بھی ہیں جہاں آدم خور قبائل رہتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ جزیرہ کس طرح کا ہے۔ میں سب سے پہلے یہی جائزہ لینا چاہتا تھا، اس لیے جب ایک پہاڑی ٹیلہ دکھائی دیا تو اس پر چڑھ کر جہاں تک نگاہ جا سکتی تھی جزیرے کا جائزہ لیا۔ افسوس، میں ایک ایسے جزیرے میں آ گیا تھا جو چھوٹا تھا اور اسے چاروں طرف سے سمندر نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ چاروں طرف پانی تھا اور یہ چھوٹا سا جزیرہ۔ میں واپس اسی درخت کے پاس آیا جس پر رات بسر کی تھی۔ شام ہونے سے پہلے میں نے کلہاڑی سے درختوں کی ٹہنیاں اور شاخیں کاٹیں اور پھر انہیں اسی درخت کے چاروں طرف گاڑ کر ایک پنجرا سا بنایا تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کر دے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ اس جزیرے میں میرے سوا کوئی بھی نہیں، نہ انسان نہ حیوان۔ رات درخت پر سویا۔ اب پیٹ تو بھرا ہوا تھا اس لیے گہری نیند سویا۔ دوسرے دن پھر اٹھا، کشتی میں بیٹھا اور ٹوٹے ہوئے جہاز کا رخ کیا۔ اب تک یہ حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ یہ جزیرہ دنیا سے الگ تھلگ ہے اور عام تجارتی راستوں سے ہٹا ہوا ہے۔ جانے اب کب تک مجھے وہاں اکیلا رہنا تھا، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ جہاز سے جو بھی کام کی چیز مجھے مل جائے اسے جزیرے پر لے آؤں۔ اس دوسرے پھیرے میں جو چیزیں میرے ہاتھ لگیں ان کی تفصیل یوں ہے۔ 8 جوڑے قمیض اور پتلون کے۔ یہ بیچارے ملاحوں کے کپڑے تھے جو سمندر میں غرق ہو چکے تھے۔ گندم کا ایک تھیلا، رسی کا ایک بنڈل، دیا سلائی کا بڑا باکس، دوربین، چکماک پتھر، پانی پینے کے مگ، تھالیاں، کیتلی اور ترپال۔ یہ سب سامان میں نے شاخوں اور ٹہنیوں سے بنے ہوئے پنجرے میں رکھ دیا جو اس درخت کے نیچے بنایا تھا جہاں میں رات کو سوتا تھا۔ میں نے اس رات درخت کے
میں نے اس رات درخت پر بسیرا نہیں کیا بلکہ نیچے درخت کے پاس سویا، کیونکہ ان راتوں میں جو گزری تھی میں نے کسی درندے یا حیوان کی آواز نہیں سنی تھی۔ یہاں جزیرے پر جو پرندے تھے وہ بھی سارا دن دکھائی نہ دیتے، صبح اٹھ جاتے اور شام گئے آ کر درختوں پر بسیرا کرتے تھے۔ اس شام پھر تیز سمندری ہوا چلنے لگی۔ جب میں سویا تو ہوا چل رہی تھی۔ جب صبح آنکھ کھلی اور میں نے چٹانوں میں پھنسے جہاز کی طرف دیکھا تو جہاز کا وہ ٹوٹا ہوا حصہ جو ان چٹانوں میں پھنسا تھا وہ بھی ہواؤں کی یلغار نے توڑ پھوڑ کر غائب کر دیا تھا۔ جہاز کے ٹکڑے اور تختے جو پانی میں بہہ رہے تھے میں نے جمع کر لیے۔ جہاز اب پورے کا پورا سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ میرا دل بہت اداس ہوا، تاہم یہ اداسی دور ہوئی تو یہ اطمینان دل میں پیدا ہوا کہ میں نے جہاز کے مکمل غرق ہونے سے پہلے ضروری چیزیں اس میں سے نکال لی تھیں۔ مجھے نئی سوچوں اور ضرورتوں نے گھیر لیا۔ اگلے باب کا عنوان ہے کیلنڈر۔ اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنے رہنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تیار کروں۔ موزوں جگہ تلاش کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ مل گئی جو پہاڑی کے دامن میں تھی۔ یہاں چٹان کے پاس ایک گڑھا بھی تھا۔ میں نے جہاز کے تختے جوڑ کر نیم دائرے میں ایک دیوار بنا دی، پھر اس میں لکڑی کے ڈنڈے جوڑ کر ایک سیڑھی بنائی۔ یہ سیڑھی مستقل نہیں تھی بلکہ اوپر رہائش کے لیے جو جگہ بنائی تھی وہاں جا کر سیڑھی کو اوپر کھینچ لیتا تھا۔ یوں میں نے اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لیا۔ جنگلی جانوروں کا اب مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جہاز کی تباہی کے بعد اس جزیرے میں مجھے 4 دن ہو گئے تھے۔ جزیرے کے جنگل سے گزرا تو ایک جنگلی بکرے کو دیکھا جو چھوٹے قد کا تھا اور بہت تیز بھاگتا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ میرے ہاتھ نہ لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا۔ جنگل میں نے 2-3 اور جنگلی بکرے اور بکریاں دیکھیں۔ ایک کا بندوق سے نشانہ لیا تو وہ زخمی ہو کر گر پڑی۔ اسے اٹھا کر میں اپنے ٹھکانے میں لے آیا، اسے کاٹا، گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈال دیا۔ کھال بھی سکھا کر لکڑی کی دیوار پر ڈال دی۔ ایک ہفتے میں نے ایسی 3 اور جنگلی بکریوں کو شکار کر کے گوشت محفوظ کر لیا۔ ان کا گوشت قدرے نمکین تھا لیکن بہت مزیدار۔ اس جزیرے میں رہتے اب میں دنوں اور تاریخوں کو بھولنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دن اور تاریخیں مستقل میرے ذہن سے محو ہو جائیں، اس لیے میں نے ایک لکڑی کے تختے کو کاٹا اور اس کی ایک سلیب بنا لی۔ اس سلیب کو میں نے اپنے ٹھکانے کے سامنے سمندر کے کنارے گہرا گاڑ کر اس پر اپنے چاقو سے لکھا، میں اس جزیرے پر 30 ستمبر سن 1659 کو آیا تھا۔ سلیب کے ڈنڈے پر میں نے چاقو سے 7 لکیریں کھینچ دیں اور یوں اسے اپنے انداز کا کیلنڈر بنا لیا جس سے میں دن اور تاریخ یاد رکھ سکتا تھا۔ زندگی کی سب آسائشیں اور آرام پیچھے رہ گئے تھے۔ مجھے اب اپنے آپ کو مصروف بھی رکھنا تھا، اس لیے میں نے اپنے آرام کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے کا ارادہ کیا۔ پہلے تو میں نے ایک درخت کو آری سے کاٹ کر نیچے گرایا، پھر کلہاڑی سے اس کے 2 بڑے ٹکڑے کیے۔ چونکہ بڑائی کا سارا سامان میرے پاس موجود تھا اس لیے میں نے اس سے لکڑی کے تختے بنائے اور پھر ایک میز، ایک بھاری بھرکم کرسی اور ایک تخت تیار کیا۔ ان چیزوں کو میں اپنے کیبن کے اندر لے آیا۔ ہاں، جہاز میں دوسری چیزوں کے علاوہ مجھے ڈائری، قلم اور سیاہی بھی ملی تھی۔ میں نے یہ ڈائری لکھنی شروع کر دی۔ ہر روز جو ہوتا، جو کرتا وہ اس ڈائری میں لکھ لیتا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک سیاہی ختم نہ ہو گئی۔ دل میں آس تھی کہ کبھی کوئی جہاز اس جزیرے کے سمندر سے گزرے گا، اس لیے میں دوربین لگا کر دیر تک سمندر کی طرف بھی دیکھتا رہتا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا اور مجھے ایسے لگتا کہ جیسے میں نے کسی جہاز کا بادبان دیکھ لیا ہے۔ دل خوشی سے اچھل پڑتا، لیکن وہ نظر کا دھوکہ ہوتا اور پھر مایوسی سے آنکھیں آنسو بہانے لگتی۔ میں لکڑی کے اپنے ہی بنائے ہوئے تخت پر لیٹ کر دیر تک روتا رہتا۔
زندہ رہنے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس جزیرے میں کوئی آدمی نہ تھا کہ میری کسی بھی طرح کوئی مدد کر سکتا، اس لیے مجھے سب کچھ خود ہی سوچنا تھا اور خود ہی کرنا تھا۔ جہاز سے مجھے ایک چھوٹے سے تھیلے میں کچھ گندم ملی تھی، اس کے دانے میں نے اپنے ٹھکانے کے آس پاس چاروں طرف بکھیر دیے۔ پھر اس جزیرے پر بارشوں کا موسم شروع ہو گیا، سردی بڑھ گئی اور میں بیمار ہو گیا۔ تیز بخار نے مجھے آ لیا۔ 6 دنوں تک میں بخار میں تڑپتا رہا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا۔ لیٹا رہتا، گھونٹ گھونٹ پانی پیتا رہتا۔ راتوں کو ڈرا دینے والے خواب دکھائی دیتے۔ کیبن کے باہر سے مسلسل بارش کا شور سنتا۔ میں بہت کمزور ہو گیا۔ 7 دن گزر گئے تو بارش کے ساتھ ساتھ بخار کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ میں کیبن سے نیچے آیا اور یہ دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوا کہ میں نے گندم کے جو دانے بکھیرے تھے وہ پھوٹ پڑے تھے اور ان میں سے خوشے نکلے ہوئے تھے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ میں اپنی کمزوری اور بخار بھول کر ناچنے لگا۔ تاہم اب یہ ضروری تھا کہ گندم کے ان خوشوں کو پانی ملتا رہے، ورنہ وہ سوکھ جاتے۔ پانی کی تلاش میں جزیرے میں پھر نکلا۔ اس بار میں نے جزیرے کا بڑا حصہ دیکھ ڈالا اور میری تلاش کامیاب رہی۔ مجھے ایک چشمہ مل گیا، اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی جنگلی انگور کی بیلیں بھی لگی تھیں اور جنگلی تمباکو کی جھاڑیاں بھی۔ سب کچھ خودرو تھا۔ میں نے پانی سے اپنی مشک بھری اور انگور کے گچھے توڑ کر اپنے کیبن میں لے آیا اور انہیں سوکھنے کے لیے ڈال دیا تاکہ ان کا منقع بن جائے۔ گندم کی چھوٹی سی فصل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی۔ میں نے کیلنڈر بنا لیا تھا جس سے میں دن اور تاریخ کا حساب لگا لیتا تھا۔ اب مجھے اس جزیرے پر آئے 10 مہینے ہو چکے تھے کہ ایک دن اچانک ایک کتا خدا جانے کہاں سے آیا، وہ میرے کیبن کے پاس بیٹھ گیا۔ شروع میں وہ مجھ سے ڈرتا رہا، لیکن جب میں نے بکرے کے خشک گوشت سے اس کی تواضع کی تو وہ میرے قریب آیا۔ میں نے اسے پیار سے سہلایا تو وہ میرے قدموں میں لیٹنے لگا۔ یوں ہماری رفاقت کا آغاز ہوا۔ 10 مہینوں میں پہلی بار مجھے ایک وفادار جاندار ملا تھا، اس لیے میرے احساسات کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ کتا پھر میرے پاس ہی رہنے لگا۔ اس جنگل میں طوطے بھی تھے۔ کچھ طوطے میں نے پکڑ کر پنجرے میں ڈال رکھے تھے، کچھ مر گئے، کچھ میں نے اڑا دیے، لیکن ایک خوش رنگ خاصا بڑا طوطا میرے پاس رہا۔ اب میں بندوق ہاتھ میں تھامے، سرخ ٹوپی پہنے جنگل میں شکار کرنے یا پانی لینے جاتا تو یہ طوطا میرے کندھے پر بیٹھا ہوتا۔ جنگلی بکریاں جو پہلے غائب ہو گئی تھیں اب پھر نظر آنے لگیں۔ میں نے 2 بکریاں پکڑ کر اپنے کیبن میں باندھ دی۔ ایک مدت کے بعد مجھے دودھ نصیب ہوا جو بکری کا تھا۔ یوں میری صحت بہت اچھی ہوتی گئی، جسم طاقتور ہوتا گیا۔ چشمے کا ٹھنڈا میٹھا پانی، بکری کا دودھ اور بکری کا گوشت، ساری چیزیں طاقت بڑھانے والی تھیں۔ گندم کو پتھر پر پیس کر میں پتھر کے توے پر موٹی سی روٹی پکا لیتا تھا۔ سب چیزیں وافر تھیں، صرف بارود تھا جو آدھا رہ گیا تھا اور میں نے اسے محفوظ کر لیا تھا۔ اب مجھے آدم خوروں کا ڈر رہتا تھا۔ حالانکہ اتنے عرصے سے اس جزیرے میں رہتے ہوئے میں نے کوئی آدم خور نہیں دیکھا تھا، لیکن میں وہمی ہو گیا تھا اور ان کا خوف دل سے نکلتا نہیں تھا۔ میری یہ عادت بن گئی کہ میں صبح اٹھ کر خدا کا شکر ادا کرتا کہ جس نے مجھے زندگی دی اور ہر نعمت سے نوازا۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس جزیرے میں ہر نعمت میسر تھی۔ اگر کوئی دکھ تھا تو صرف تنہائی کا۔ جب میں شدید تنہائی محسوس کرتا تو میں اپنے پالتو طوطے اور کتے سے باتیں کرنے لگتا۔ وہ میری باتوں کو کیا سمجھتے، لیکن ایک طرح سے میرے دل کی بھڑاس نکل جاتی، اور کبھی میں یوں بھی سوچتا کہ میں ان کی زبان سیکھ گیا ہوں جو خاص اشاروں پر مشتمل تھی۔ جب طوطا 2 بار ٹائیں ٹائیں کرتا تو میں سمجھ جاتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھوکا ہے۔
جب وہ 3 بار ٹائیں ٹائیں کر کے پھڑپھڑاتا تو وہ گویا مجھے یہ کہتا کہ وہ جنگل کی سیر کو جانا چاہتا ہے۔ میں اس کے پاؤں کی رسی کھولتا اور اپنے کندھے سے اڑا دیتا۔ طوطے کی عادت تھی کہ وہ 1-2 گھنٹے جنگل میں جا کر اپنا پیٹ بھر کے واپس میرے پاس آ جاتا۔ رات وہ میرے کیبن کے درخت پر سوتا تھا۔ مجھے کئی باتیں سوجتی تھیں جو میری ضرورت سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ پرانی کشتی جو میرے پاس تھی اب اس قابل بھی نہیں رہی تھی کہ اس کی مرمت کر کے اسے کام میں لایا جا سکے، اس لیے میں نے نئی کشتی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس ہر طرح کے اوزار اور سامان تو موجود تھا ہی، اور درختوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ میں ایک ایسی کشتی بنانا چاہتا تھا جیسے جنگلی قبیلوں کے پاس میں نے دیکھی تھی۔ ایسی کشتی تیار کرنے پر میرا پورا 1 ماہ لگا۔ میں نے دن رات کام کیا تھا۔ جس حد تک ممکن تھا میں نے اپنی مرضی کی کشتی بنانے کی کوشش کی، لیکن میری 1 ماہ کی انتہائی محنت اکارت گئی، کیونکہ ایک بات تو میرے ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ وہ کشتی اتنی بھاری اور وزنی بنی کہ میں اسے ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ سمندر تک کیسے لے جاتا؟ تو یہ بات میں کشتی بناتے وقت دل سے نکال بیٹھا تھا کہ جو کشتی میں تیار کر رہا ہوں اسے سمندر تک بھی لے جا سکوں گا یا نہیں۔ بہرحال اپنی اس غلطی سے میں نے ہمت نہیں ہاری اور جو غلطی کی تھی اس سے سیکھا اور ایک دوسری کشتی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ یوں پھر 1 ماہ کی سخت محنت کے نتیجے میں ایک ایسی کھوکھلی اور اپنی مرضی کی کشتی بنانے میں کامیاب ہو گیا جسے میں آسانی سے دھکیلتا ہوا سمندر میں لے گیا۔ میں بہت خوش تھا۔ سمندر میں اس کشتی پر میں نے پورے جزیرے کا ایک چکر لگایا۔ جزیرے کا جنوبی حصہ بھی شمالی اور مشرقی حصے کی طرح ہی تھا، جہاں ایسی چٹانوں کی کثرت تھی جن پر سبزہ اور بھوری کائی جمی ہوئی تھی۔ ساحل کے ساتھ گھنے درخت تھے۔ میں نے یہ چکر سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ لگایا کیونکہ آگے سمندر کی بڑی لہریں تھیں اور میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس ویران اور سنسان جزیرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں ایک طرح سے اس جزیرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ ان 4 برسوں کا ہر دن لمبا اور ہر رات طویل تھی۔ ان 4 برسوں میں کیسے کیسے خطرات تھے جن کے احساس نے میرے دل کو لرزایا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ پورے 4 برس گزر گئے تھے اور میں نے اس سارے عرصے میں کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور ظاہر ہے جب میں نے کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں تو پھر بات کس سے کرتا۔ اس خوف سے کہ میں اپنی انسانی زبان انگریزی بھول نہ جاؤں، میں گھنٹوں اپنے طوطے اور کتے سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں ان سے انگریزی میں باتیں کرتا اور ان پر تو اس کا کچھ اثر نہ ہوا، لیکن میں محسوس کرنے لگا کہ ان کی زبان مجھ پر حاوی ہو گئی ہے۔ میں خاموش رہنے لگا، پھر طوطے اور کتے سے مختلف آوازوں اور اشاروں میں باتیں کرتا جنہیں وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگے تھے۔ 4 سال کا یہ عرصہ انسانوں کے بغیر اپنے شہر لندن سے ہزاروں میل دور میں نے ایک کتے اور طوطے کی رفاقت میں گزار دیا تھا۔ میں اپنے بچپن اور لڑکپن کے دوستوں کو یاد کرتا، ان کی شکلیں ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ ساری باتیں میری اداسی اور تنہائی کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں اپنے والد کو وہاں درخت کے پاس کھڑے دیکھتا تو بے اختیار انہیں پکارتا و آگے بڑھتا، لیکن یہ میرا وہم ہوتا تھا کیونکہ دوسرے لمحے میں تصور دھندلا جاتا اور سامنے کوئی بھی دکھائی نہ دیتا، اور مجھے اپنے والد کی نصیحت یاد آتی کہ وہ مجھے ہمیشہ سمندری سفر سے منع کیا کرتے تھے۔ اگر میں ان کی بات مان لیتا تو نہ آج یہ سب کچھ لکھ رہا ہوتا اور نہ ہی ان تلخ تجربات سے گزرتا جن کی وجہ سے میں اس ویران اور بے آباد جزیرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور خدا جانے ابھی مجھے کیا کیا دیکھنا اور کیا کیا برداشت کرنا تھا۔ ان 4 برسوں کے تجربات کی وجہ سے اب میں اس جزیرے میں باقاعدگی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ اب میں اپنے کھیت میں گندم کی فصل اگاتا تھا،
گندم کو پیس کر اس کا آٹا بنا کر رکھ لیتا، اس سے میری روٹی پکتی جو میں بکری کے گوشت کے ساتھ کھاتا۔ دیا سلائی عرصہ ہوا ختم ہو گئی تھی، لیکن آگ جلانے میں کوئی دقت پیش نہ آتی تھی کیونکہ چکماک کے پتھر موجود تھے۔ لباس کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا۔ بکری کی کھال سے جیسے تیسے ایک جیکٹ اور کھلی تھیلا نما پتلون میں نے خود بنائی تھی۔ میری خوراک میں اب مچھلیاں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ میں اپنی مرضی کی کشتی بنا چکا تھا اور سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ مچھلیاں پکڑنے نکل جاتا تھا۔ مجھے تمباکو پینے کی عادت تھی اور اس جزیرے میں خودرو جنگلی تمباکو کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ ایک عجیب انوکھی زندگی تھی جو میں بسر کر رہا تھا۔ میں ایک ایسا انسان تھا جسے تقدیر نے انسانوں کی بستیوں اور شہروں سے ہزاروں میل دور اس جزیرے میں لا کر اسی جزیرے میں رہنے کا پابند بنا دیا تھا۔ میں اس جزیرے کا ایک آزاد قیدی تھا۔ اب میں 19-20 برس کا لڑکا بھی نہیں رہا تھا، اب میری عمر 24 برس ہو چکی تھی۔ میں نے جو کیلنڈر بنایا تھا وہ مجھے دنوں، مہینوں اور برسوں سے باخبر رکھتا تھا۔ چونکہ وہ لکڑی جس پر میں لکیریں ڈال کر دنوں کا حساب رکھتا تھا اب اس پر گنجائش باقی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے اس کے قریب ہی ایک اور لکڑی گاڑ دی۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ میری سرخ بحری ٹوپی پھٹ چکی تھی، جوتے بھی قابل استعمال نہیں رہے تھے۔ میں نے بکری کی کھال کی ٹوپی بنائی اور جوتے بھی۔ میری داڑھی اور سر کے بال بے تحاشا بڑھ چکے تھے۔ ناخن تو میں جہاز سے ملنے والی چھری سے باقاعدہ تراش لیتا تھا۔ کئی بار اس چھری سے میں نے داڑھی اور سر کے بال بھی کاٹے، لیکن پھر میں نے داڑھی اور سر کے بالوں کو کاٹنا چھوڑ دیا۔ بکری کی کھال سے میں نے ایک چھتری بھی بنا لی تاکہ بارش اور دھوپ میں باہر نکلنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ جب میں باہر نکلتا تو طوطا میرے کندھے پر بیٹھا ہوتا، بغل میں بندوق ہوتی، گلے میں دوربین، سر پر بکری کی کھال کی ٹوپی، داڑھی اور سر کے بال ہوا میں لہراتے۔ میں اپنا بادشاہ آپ تھا اور خود ہی اپنا خدمت گزار بھی۔ لکڑی کی میز جو میں نے بنائی تھی اس پر میں وہ کھانا چنتا جو میں نے خود پکایا ہوتا تھا۔ اپنی بنائی ہوئی کرسی پر کسی جلا وطن بادشاہ کی طرح یوں بیٹھتا کہ میرے دائیں بائیں طوطا، کتا اور 2 بلیاں بھی کرسی پر بیٹھی ہوتی تھی جنہیں میں اپنی غذا سے ان کا پورا حصہ پیش کرتا تھا۔ میں نے تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا کیونکہ اس کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ میں ہر بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا۔ جیسے بھی دن گزر رہے تھے ان پر شاکر ہو گیا، لیکن امید دل سے نہیں نکلتی۔ اس لیے میں ہر روز صبح و شام کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دوربین سے سمندر کا جائزہ ضرور لیتا کہ شاید کوئی جہاز اس طرف آتا دکھائی دے اور میں دھوئیں سے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر سکوں۔ مگر ان 4 برسوں میں ایک بار بھی میں نے کسی جہاز کو ادھر سے گزرتے نہ دیکھا تھا۔ ان 4 برسوں میں میرا کتا بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک جھنجھلایا ہوا چڑچڑا کتا تھا، کسی بات پر خود ہی بھونکنے لگتا اور چکر کاٹنے لگتا، کبھی تیز تیز دوڑنا شروع کر دیتا۔ باقی رہا طوطا تو اس کی گردن سے اس کے بال جھڑ جاتے تھے، مگر وہ کسی انوکھی نسل کا طوطا تھا کہ اس کے بال جھڑتے تو پھر وہیں نئے سرے سے بال اگ آتے تھے۔ پھر بھی وہ بوڑھا ہو رہا تھا اور بڑھاپے کے آثار صاف دکھائی دینے لگے تھے، اور میں بھی بہت بدل گیا تھا۔ اس جزیرے میں رہتے ہوئے ان 4 برسوں میں میری گوری رنگت سانولی ہو گئی تھی اور جلد کا رنگ سیاہ ہونے لگا۔ میرے حلیے اور رنگت کو دیکھ کر اگر میں اس حالت میں اپنے والد کے سامنے جاتا تو انہیں بھی مجھے پہچاننے میں دقت ہوتی۔ مجھے اپنی زبان انگریزی کے کئی الفاظ بھول گئے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی لفظ یاد آیا تو اس کا مطلب ذہن سے نکل جاتا۔ 10 برس بیت گئے۔ اس سنسان غیر آباد جزیرے میں آئے مجھے 10 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اب میں 34 برس کا ہو گیا تھا۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں سفید بال آ گئے۔ ایک روز جب میں نے چشمے کے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو میں بے اختیار آنسو بہانے لگا۔ اپنے والد اور والدہ کی یاد میں دھاڑے مار کر رونے لگا۔ میری والدہ تو میرے سامنے ہی انتقال کر گئی تھیں، لیکن باپ کا تصور کر کے کہ وہ کس حال میں ہوگا میرا بہت برا حال ہوا۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت زمانہ اس جزیرے میں غارت ہو گیا تھا۔ میں اس جزیرے میں ہی بھرپور جوان ہو کر اب ادھیڑ عمری کی منزل میں داخل ہو رہا تھا۔ میں سوچتا میرے والد اور میرے دوستوں نے
یہ یقین کر لیا ہوگا کہ میں بھی بدقسمت جہاز کے تمام ملاحوں اور افراد کے ساتھ سمندر میں ڈوب چکا ہوں۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 15 سال سے میں ایک ویران اور بے آباد جزیرے میں تنِ تنہا اکیلا زندگی بسر کر رہا ہوں اور زندہ ہوں۔ اس سنسان جزیرے پر آئے مجھے 15 برس ہو گئے۔ ایک دن جب میں صبح کے وقت اپنے کیبن سے کشتی کی طرف حسب معمول اس طرح جا رہا تھا کہ بندوق میری بغل میں تھی، طوطا کندھے پر بیٹھا تھا، کھلی چھتری میرے سر پر تھی، دوربین گلے میں لٹکی ہوئی تھی، داڑھی اور سر کے سیاہ و سفید بال ہوا میں لہرا رہے تھے کہ اچانک میں حیران ہو گیا۔ ریت پر کسی انسان کے ننگے پاؤں کے نشان پڑے تھے۔ میں غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے مجھے ایک ہی انسان کے پیروں کے نشان دکھائی دیے۔ اس کے بعد آگے بڑھا تو کم از کم 3-4 انسانوں کے پیروں کے نشان موجود تھے۔ میں پیروں کے ان نشانوں کو دیکھ کر خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ میری حیرانی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ پیروں کے یہ نشان تازہ تھے، جیسے وہ لوگ جن کے پیروں کے یہ نشان تھے تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گزرے تھے۔ میں ان نشانوں کو غور سے دیکھتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ لگ بھگ 1 فرلانگ فاصلہ طے کرنے کے بعد پیروں کے یہ نشان ایک چھوٹے سے ٹیلے سے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ میں ٹیلے کے اوپر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ مجھے ایک کشتی دکھائی دی۔ میں نے دوربین لگائی اور دیکھنے لگا۔ جو منظر مجھے نظر آیا وہ بہت خوفناک تھا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر۔ وہ 6-7 نیم عریاں وحشی آدم خور تھے۔ انہوں نے 14-15 برس کے ایک لڑکے کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس لڑکے کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ 2 وحشی آدم خور وہاں آگ جلا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس لڑکے کو پکڑ کر اسے کھانا چاہتے ہیں۔ ایک آدم خور ایک چھرا لیے قریب کھڑا تھا۔ میری حیرت کم ہونے لگی۔ اتنی مدت کے بعد ان انسانوں کو دیکھ کر، جو اگرچہ آدم خور تھے، مجھے ایک عجیب طرح کی خوشی ہوئی تھی، لیکن میں یہ بھی سوچنے لگا کہ وہ اس لڑکے کو کھا جائیں گے۔ کیا مجھے انہیں روکنا نہیں چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک لمبے عرصے کے بعد انسانوں کو دیکھ کر بھونچکا ہو گیا تھا، اسی لیے میرے لیے فوری طور پر فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکا ان آدم خوروں کی گرفت سے نکلنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اکیلا تھا اور مقابلہ 6-7 آدم خوروں سے تھا۔ یہ آدم خور وحشی جن کی شکلیں انسانوں جیسی تھی مجھے انسانیت کے دشمن محسوس ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کرتا، میں نے دوربین سے دیکھا۔ وہ لڑکا ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ان آدم خوروں کے شکنجے سے آزاد ہوا اور جس ٹیلے کے پاس میں کھڑا تھا اس طرف تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا اور آدم خور پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ لڑکا دبلا پتلا تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا بہت تیزی سے اور آدم خور اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ اسے کسی قیمت پر ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے تھے۔ تیز رفتار لڑکا ایک بار ٹھوکر کھا کر گرا تو میرے دل کو دھچکا لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آدم خور اسے پکڑتے وہ پھر اٹھا اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ اب وہ میرے بہت قریب آ رہا تھا۔ دوربین سے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور ہے اور وہ بری طرح ہانپ رہا ہے۔ اس کا سارا جسم ننگا تھا۔ اس نے ایک لنگوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ آدم خور وحشی موت کی طرح اس کا تعاقب کر رہے تھے اور وہ لڑکا موت سے بچنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ اور پھر میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ میں نے فیصلہ کرنے میں مزید دیر نہ کی، بندوق اٹھائی اور لڑکے کے تعاقب میں آنے والے آدم خوروں کے سینے کا نشانہ باندھ کر گولی چلا دی۔ گولی چلنے سے دھائیں کی زبردست آواز سے جزیرہ گونج اٹھا۔ پرندے شور مچاتے اڑ گئے اور میں نے ایک آدم خور کی خون میں لت پت لاش دیکھی۔ اپنے ایک ساتھی کو زمین پر یوں گرتے دیکھ کر آدم خور رک گئے۔ اس دوران میں لڑکا بھاگ کر مجھ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، کبھی وہ مجھے حیرانی سے دیکھتا، کبھی لاش کو۔ اتنے میں ایک دوسرا آدم خور لڑکے کی طرف بڑھنے لگا۔
میں نے پستول نکالا اور اس پر فائر کر دیا۔ میں خود بھی خاصا حیران تھا کہ اتنے برسوں کے بعد بھی مشق کے بغیر میرا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ اس آدم خور کے ماتھے پر پستول کی گولی لگی اور وہ بھی اپنے خون میں لت پت ہو کر ریت پر گر گیا۔ اپنے دوسرے ساتھی کو یوں مرتے دیکھ کر باقی آدم خور اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ مڑ کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ اب وہ موت سے بچنے کے لیے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ وہ مڑ کے پیچھے دیکھے بغیر کشتی تک پہنچے، اس میں سوار ہوئے اور کھلے سمندر میں چلے گئے۔ وہ جنگلی لڑکا وہیں مجھ سے کچھ دور کھڑا حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شکریہ اور احسان مندی جھلک رہی تھی اور ایک طرح کی حیرانی بھی کہ میرے پاس یہ کیسی چیز تھی کہ جس سے میں نے وہیں کھڑے دور سے آنے والے 2 آدم خوروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ شاید وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کی جان کیوں بچائی ہے۔ میری اپنی کیفیت بھی بہت عجیب اور انوکھی تھی۔ ایک طویل مدت کے بعد میں انسان کے بچے کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے پاس آئے، لیکن وہ سہما سہما حیران سا وہیں کھڑا رہا۔ میں خود اس کے پاس گیا اور اسے یوں دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی عجیب مخلوق ہو۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، اس کا چہرہ بھولا بھالا تھا، اس کے بال لمبے تھے اور ہوا میں لہرا رہے تھے۔ انسان کے اس بچے کو دیکھ کر میں بے حد مسرور ہوا اور بے اختیار میری آنکھیں خوشی سے آنسو بہانے لگی۔ میں نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انگریزی میں کہا، میں تمہارا دوست ہوں، تم بھی میرے دوست بنو۔ لڑکے کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ میری بات کو نہیں سمجھا، وہ میری زبان سے آشنا نہیں ہے۔ میں خوش دلی سے ہنسنے لگا، پھر کہا، میرے بچے، کیا تم انگریزی نہیں سمجھتے؟ لڑکا اب بھی کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن میرے چہرے کی کیفیت اور میری شفقت بھری حرکتوں سے وہ اتنا ضرور سمجھ گیا کہ میں اس کا ہمدرد ہوں۔ میں نے اس کی جان آدم خوروں سے بچائی ہے۔ میں نے دوربین لگا کر سمندر کی طرف دیکھا۔ آدم خوروں کی کشتی اب اتنی دور نکل گئی تھی کہ سمندر میں ایک بڑے دھبے جتنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کون ہیں، کس طرف سے آئے تھے اور اب کدھر جا رہے ہیں۔ بہرحال ایک بات تو میں بخوبی سمجھ گیا تھا کہ جس جزیرے میں میں کھڑا تھا، جہاں میں برسوں سے رہتا چلا آ رہا تھا، اس جزیرے کے قریب ہی کوئی دوسرا جزیرہ بھی ہے، جہاں کوئی وحشی آدم خور قبیلہ آباد ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔